امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے RPSC کا ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو ابھی ہم نظم کو جو ہیں ان شعراؤں کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اسماعیل میٹھی۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسماعیل میٹھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ بچوں کا شاعر۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نذیر اکبر آبادی، جن کو کیا کہا جاتا تھا؟ عوامی شاعر۔ اب آج ہم پڑھیں گے بچوں کا شاعر مطلب اسماعیل میٹھی۔ اسماعیل میٹھی کا پورا نام شیخ محمد اسماعیل تھا اور تخلص کیا رکھتے تھے؟ اسماعیل رکھتے تھے۔ اسماعیل میٹھی 1844 عیسوی میں میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ میٹھی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میرٹھ میں۔ لیکن کل ہم نے نذیر اکبر آبادی کو پڑھا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ وہ پیدا ہوئے تھے دہلی میں، ہے نا۔ اسماعیل میٹھی کا انتقال 1917 عیسوی میں میرٹھ میں ہی ہوا تھا۔ ان کی پیدائش بھی میرٹھ میں ہوئی ہے اور ان کی وفات بھی میرٹھ میں ہوئی ہے۔ اسماعیل میٹھی کے والد کا نام پیر بخش تھا۔ اسماعیل میٹھی سے عربی، فارسی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی انہوں نے حاصل کی۔ بعد میں روڑکی کی ترنگی کالج سے کیا ڈپلومہ کیا تھا۔ زیادہ تر جو ابتدائی تعلیم ہے وہ گھر سے ہی حاصل کیے ہیں کئی شعراؤں نے۔ اسماعیل میٹھی نے اپنی ریڈر کا آغاز کلرک کی ملازمت سے کیا تھا۔ انہوں نے کتنے 16 سال کی عمر میں کلرک کی جو ہے وہ نوکری کی تھی اور یہ نوکری پھر انہوں نے 1860 میں چھوڑ دی تھی۔ اسماعیل میٹھی نے شاعری 1860 میں شروع کی تھی جب وہ 16 سال کے تھے، اور انہوں نے یہ جو 1860 جب یہاں سے انہوں نے شاعری شروع کی تو پھر یہ نوکری چھوڑ دی۔ اسماعیل میٹھی کے شاعری کے استاد کون تھے؟ غالب تھے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ ان کے شاعری کے استاد کون تھے؟ غالب۔ اسماعیل میٹھی کی ملاقات غالب سے کہاں پر ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، یہ آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ اسماعیل میٹھی نے اسکولی بچوں کے لیے درسی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے 9th کلاس کی، جو 10th کلاس کی، 7th کی جو NCERT کی جو بکس ہیں نا، NCERT کی، اس کی جو درسی ٹیکسٹ بک ہے، جان پہچان ہے اور بہت ساری ہیں، تو اس میں جتنی بھی جو کئی نظمیں کس کی ہیں؟ اسماعیل میٹھی کی۔ ابھی آپ آگے جب دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ درسی کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسٹ بک، کلاس میں جو ہوتی ہے نا جس درس کا۔ انگریزی نظموں کا اردو ترجمہ سب سے پہلے اسماعیل میٹھی نے کیا تھا۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ انگریزی نظموں کا سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا؟ اسماعیل میٹھی نے کیا۔ اسماعیل میٹھی کی تعلیم کی ابتدا استاد مرزا خیام بیگ سے ہوتی ہے۔ ان کے یہ پہلے استاد تھے، لیکن انہوں نے شاعری میں اصلاح کس سے لی تھی؟ غالب سے لی تھی۔ اسماعیل میٹھی نے اعلیٰ تعلیم ان سے لی، پھر سر سید کی طرح اسماعیل میٹھی کو بھی سب سے زیادہ دلچسپی کس میں تھی؟ تعلیم میں تھی، جیسے کہ کس کو تھی؟ سر سید کو تھی۔ اسماعیل میٹھی کا نام جدید اردو شاعری کی تاریخ میں محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے ساتھ آتا ہے۔ جدید شاعری کے لیے کس کا نام آتا ہے؟ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آزاد کا اور حالی کا۔ جب ہم نے نظم کی شروعات کی تھی تب اس میں ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی اور دیکھی تھی، تو ان دونوں کے ساتھ ہی کس کا نام آتا ہے؟ اسماعیل میٹھی کا بھی نام آتا ہے۔ اسماعیل میٹھی نے لڑکیوں کے لیے میرٹھ میں ایک کالج بنوایا تھا جس کا نام اسماعیل میرٹھ کالج ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، انہوں نے میرٹھ میں لڑکیوں کے لیے کالج بھی بنوایا ہے۔ کالج صرف لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہی بنوایا گیا تھا۔ اسماعیل کیونکہ انہیں شروع سے ہی تعلیم سے بہت محبت رہی ہے۔ اسماعیل میٹھی نے سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے درس مبارک پر 1870 میں بیعت مرید کی تھی۔ جو یہ بزرگان دین ہیں غوث اعظم، تو یہاں پر انہوں نے یہ مرید ہوئے تھے۔ قلندر کا ٹائٹل بابر کا تھا۔ کس کا تھا؟ یہ آپ کی نالج کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قلندر کا جو ٹائٹل تھا وہ سب سے پہلے کس کا تھا؟ بابر کا۔ اسماعیل میٹھی نے فارسی کی معلم کی حیثیت سے شہر نپور کے مدرسہ دیوبند میں کام بھی کیا ہے۔ انہوں نے کس کی؟ فارسی معلم کی حیثیت سے، سہارنپور میں، ٹھیک ہے۔
اسماعیل میٹھی کی اہم نظمیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں، اس میں سے ہی زیادہ تر سوالات آتے ہیں۔ اور ان کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ بی بی نعیم سے ان کی شادی ہوئی تھی، جن کا جو لقب ہے خان، ان کا جو لقب تھا وہ کیا تھا؟ خان صاحب۔ ان کی جو ادبی خدمات ہیں ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو کل غزلیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 88 ہیں۔ ان کے جو قصیدے ہیں یا قصائد ہیں وہ کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو رضا جو جواہر، وہ 1885 میں آیا تھا۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر ہم ان کی کچھ خاص نظمیں دیکھتے ہیں۔ خدا کی صنعت، یہ مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے، ایگزام میں کئی بار پوچھی گئی ہے۔ اس کی جو حیت ہے وہ کیا ہے؟ مثنوی۔ آثار سلف، پن چکی، برسات، نصلت، معلم کی انگوٹھی، یہ آپ کو یہ جو نظمیں ہیں نا، یہ آپ کو ٹیکسٹ بک میں NCERT کی کتابوں میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہماری گائے، ایک پودا اور گھاس، یہ 9th کلاس کی بک میں، مطلب یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، ان دونوں میں کنورسیشن ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ صبح کی امید، کچھوا اور خرگوش، چڑیا کے بچے، بارش کا پہلا قطرہ، یہ ساری کس کی نظمیں ہیں؟ اسماعیل میٹھی کی۔ اس لیے انہیں بچوں کا شاعر کہا جاتا ہے، انہوں نے بچوں کی بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ ان کو خطاب ملا ہے خان صاحب کا خطاب، بچوں کے لیے کام کرنے کے اور کے عوض میں ملا تھا۔ کون سا؟ خان صاحب کا خطاب۔ یہ ان کے متعلق کیا تھی؟ کچھ باتیں تھیں۔ اب کلیات اسماعیل بھی جو ہے وہ کب شائع ہوا؟ کلیات اسماعیل جو ہے وہ 1910 میں لکھا گیا تھا۔ 1910 میں اسلم قدوتی جو ہیں وہ انہوں نے لکھا تھا یہ، اور یہ محالی اور محمد حسین آزاد کے کیا ہیں؟ ہم عصر ہیں۔ تو یہ اسماعیل میٹھی کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو کیا ہے آپ کی RPSC کے سلیبس میں دی گئی ہیں، اور یہ آپ کے لیے کیا جتنی بھی مطلب آپ کے ایگزام کے لحاظ سے جو امپورٹنٹ ہے اسماعیل میٹھی کے متعلق، وہ ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ شکریہ۔